بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالم ریڈر کے ساتھ ظفر اقبال عوان۔ انسانی عزم و ہمت کی کوئی حد نہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے۔ انسانی پستیوں کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے کمال کی، کوئی حد نہیں ہے زوال کی۔ فرید خان کی عمر 25 برس ہوگی جب اپنے والد کے نام خط میں لکھا کہ بہترین حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ کہا کہ ایک دن وہ ہندوستان کا حکمران ہوگا، ثابت کر دے گا جن اصولوں کا وہ مبلغ ہے پوری طرح قابل عمل ہے۔ مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ملک اور معاشرے کے استحکام میں سب سے اہم چیز عدل و انصاف ہے، ایک ایسا نظام عام شہری کو جو پورا تحفظ فراہم کرے، خوف سے نجات دے۔ اس عہد ساز شخصیت کو ظہیر الدین بابر نے شیر خان کہا تھا۔ تاریخ نے اسے شیر شاہ سوری کے نام سے یاد رکھا۔ آج اس کا یوم پیدائش ہے۔ 477 برس پہلے وہ اتر پردیش کے ضلع سہسرام میں پیدا ہوا۔ والد کی جاگیر بابر کے سپہ سالاروں میں سے ایک۔ کم سن تھا کہ والدہ اٹھ گئیں، معلوم نہیں مورخ ماؤں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے۔ ایک آدھ نہیں، درجنوں نے اس آدمی کے بارے میں لکھا ہے۔ فرید خان کی والدہ کا ذکر کہیں نہیں، جیسے کہ قائد اعظم کے باب میں ہے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے، ایک سادہ سے آدمی۔ ظاہر ہے دن کا بیشتر وقت وہ گھر سے باہر گزارتے۔ ننھے محمد علی کے حیرت انگیز جذباتی توازن، صداقت شاعری، خودداری اور خیرہ کن عزم کی تشکیل میں اس خاتون کا کچھ تو ہاتھ رہا ہوگا، ایک پیراگراف بھی جن کے بارے میں مہیا نہیں۔ شیر خان کا عہد شباب باپ کی جاگیر سنبھالتے گزرا۔ اسی تجربے سے نظم و نسق کے وہ اصول جینیس نے وضع کیے جن کی پیروی نے اکبر کو اکبر اعظم بنا دیا۔ 400 برس سے جس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ انصاف کرتی ہے، یہ ادھورا سچ ہے۔ شیر شاہ سوری اگر نہ ہوتا تو اکبر اعظم بھی ہمیشہ یاد رہنے والے کارنامے انجام نہ دے سکتا۔ نظام تو مرنے والے نے وضع کیا تھا، ادارے تو اس نے تعمیر کیے تھے، بندوبست اراضی کا ڈول اس نے ڈالا تھا، کلکتہ سے پشاور تک وہ شاہراہ اسی نے تعمیر کی تھی۔ بعد میں انگریزوں نے جسے گرینڈ ٹرنک روڈ کا نام دیا۔ ہزاروں میل لمبی شاہراہ پر 3000 چوکیاں، ہر چوکی پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ، بلا معاوضہ کھانے کا الگ الگ انتظام، ڈاک کا محکمہ۔ ان سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے جو اس سے پہلے کسی نے انجام دیا اور نہ بعد میں۔ شہر تو کیا، جنگلوں اور بیابانوں میں تاجروں کے کارواں سفر کرتے، کسی کی مجال نہ تھی کہ آس پاس بھی پھٹک سکتا۔ تاجر اپنا سامان کھلے میدان میں رکھ چھوڑتے اور میٹھی نیند سوتے۔ کہا جاتا تھا کہ ایک بڑھیا سر پر سونے کی گٹھڑی رکھے راتوں کی تاریکی میں بے خوف و خطر گامزن رہ سکتی۔ شہنشاہ ہمایوں نے اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا تھا۔ بعد ازاں ہیر الدین نے یہ اصطلاح بابر کے لیے برتی۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی پیمانے سے شیر شاہ بابر اور اکبر سے بڑا تھا۔ شیر شاہ کا نظام سلطنت مقدم پر استوار تھا، اپنے گاؤں اور علاقے کا ذمہ دار، پولیس اس کی ماتحت اور دوسرے سرکاری حکام بھی۔ مقدم کی شان و شوکت کے کیا کہنے، مناصب کے لیے کون بےتاب نہیں ہوتا۔ کچھ ہوش مند مگر احتراز کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی سا جرم سرزد ہو جاتا تو مقدم کی جان پر بناتی۔ آج کی دنیا میں اہلیت کا چرچا بہت ہوتا ہے۔ یہ شیر شاہ تھا اول دن جس نے ترازو گاڑ دیا تھا۔ اہلیت ہر حال میں ملحوظ رکھی جائے گی، انحراف کسی صورت گوارا نہ کیا جائے گا۔ بھارت کی سرزمین نے محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، غیاث الدین التمش اور عالمگیر جیسے عظیم حکمران دیکھے۔ شیر شاہ سوری کا ہمسر کوئی نہ تھا، وہ آدمی جس نے اپنے عزم سے ایک لشکر بنایا، ان وسیع خطوں پر تنہا حکومت کی جو آج بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان سے منسوب ہے۔ پشاور سے کلکتہ تک برگد کے کتنے لاکھ درخت، 5 برس تک 3000 چوکیوں کا نظم و نسق حسن و خوبی کے ساتھ کیسے چلتا رہا۔ کتنے عظیم و شان اور بے شمار قلعے کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں جن کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے۔ تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ کسی اکیڈمی، کسی کالج اور کسی ادارے میں وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا۔ فرانس بوس کو اگر فادر آف اینتھروپولوجی کہا جاتا ہے تو کس لیے؟ اس اصول کی دریافت اور وضاحت کے سبب کہ قدیم انسان ایک خدا پر یقین رکھتا تھا۔ ابن خلدون جدید تاریخ نویسی کا بانی ہے۔ ٹائم بی کی اہمیت یہ ہے کہ تعصبات سے اوپر اٹھ کر وہ تاریخ کے مختلف ادوار اور اقوام کا ادراک کر سکا۔ ان میں سے ہر ایک تسلیم کیا گیا۔ ہر انصاف پسند مصنف ان ناموں کے ساتھ عظیم ترین یعنی دی گریٹ کا اضافہ کرتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ کیوں نہیں؟
کیا اس لیے کہ 5 سالہ حکمرانی کے بعد بارود سے جلس جانے والا جاں بحق ہوا تو پشتون اقتدار ہی ہار گئے؟ صلاح الدین ایوبی، الپ ارسلان اور عالمگیر کی طرح اس کی اولاد بھی نالائق نکلی۔ بابر خوش قسمت تھا کہ ہمایوں اس کا فرزند تھا۔ ہمایوں کی خوشبختی اکبر اعظم کے دور سے اجاگر ہوئی۔ ان پڑھ آدمی مشاورت کی اہمیت سے آشنا تھا، کمال درجے کا مردم شناس۔ نظم و نسق کے باب میں انگریزی عہد کی مثال بہت دی جاتی ہے۔ عرب بھی کم نہ تھے کہ 750 برس ہسپانیہ میں ڈٹے رہے، تاان کے خاندانی اور قبائلی تعصبات کی دیمت چڑھ گئی، تاان کے باہم دست و گریباں رہنے لگے جیسے ہمارے آج کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ترکان تیموری ترکان عثمانی سے کم نہیں تھے۔ اپنے عہد کے علمی مجدد سے اختلاف کی جرات کون کرے؟ واقعہ مگر یہ ہے کہ عثمانی سلطنت بکھرنے کے بعد یورپ، افریقہ اور ایشیا میں جو نئی اقوام ابھریں ان کی تعداد 22 سے زیادہ ہے۔ سلیمان ذی شان ٹہلتا ہوا آسٹریا تک چلا جاتا، بحر بازی گاہ تھا ان کے سفینوں کے لیے۔ 144 برس پہلے امرتسر کے ایک غریب خاندان میں آج ہی کے دن ایک بچے نے جنم لیا، غلام محمد بخش۔ ہم اسے گاما پہلوان کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والے دیو کامت آدمی کی غیر معمولی خوراک کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن میں 3 عدد بکرے، 15 کلو دودھ، 3 پاؤ مکھن، پھلوں کی 3 ٹوکریاں اور بہت کچھ۔ دیوانہ نہیں تھا، سلیمان بن عبد الملک نہیں تھا۔ 3000 بیٹھکیں اور 500 ڈنڈ نکالا کرتا۔ صبح سویرے جاگتا اور مختصر وقفوں کے سوا سارا دن ورزش میں جتا رہتا۔ 32 برس کی عمر تک بھارت اور یورپ کے تمام بڑے پہلوانوں کو ہرا چکا تھا۔ اس کے رستم زماں ہونے پر کبھی کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ پٹنہ کے عجائب گھر میں 1200 کلو وزنی ایک پتھر رکھا ہے، گاما نے جو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا، بعد میں ہمیشہ وہ کرین سے اٹھایا گیا۔ انسانی عزم و ہمت کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے۔ انسانی پستیوں کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے کمال کی، کوئی حد نہیں ہے زوال کی۔